السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں کون کون سے احکامات نازل کیے ہیں۔ سورۃ شعراء جس کی آیات کی تعداد 227 اور رکوع کی تعداد 11 ہے، اور یہ پارہ نمبر 19 میں موجود ہے۔ سورت کے آخر میں شعراء اور ان کی ذہنیت کا تذکرہ ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اس لیے پوری سورت کو شعراء کے نام سے موسوم کر دیا گیا ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون اثبات رسالت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور ان کی منکرین قوم کے انجام بد سے اس مضمون کو تقویت دی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام کا احساس ذمہ داری، رکوع نمبر 5 آیت نمبر 1 سے 9 تک بیان کیا گیا ہے۔ سورت کی ابتدا میں قرآن کریم کے برحق اور واضح کتاب ہونے کا اعلان اور حضور علیہ السلام کی انسانیت کی ہدایت کے لیے شدت حرص کا بیان ہے۔ اللہ اگر چاہیں تو ان لوگوں کی مطلوبہ نشانیاں دکھا کر ان کی گردنیں جھکا سکتے ہیں، مگر اسلام کے لیے کسی پر زبردستی اور جبر نہیں کیا جاتا۔ ان جھٹلانے اور استہزاء و تمسخر کرنے والوں کے ساتھ سابقہ قوموں والا معاملہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ انہیں پہلے قوموں کی حالات میں غور کر کے اس سے درس عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ پھر قرآن کریم نے میجورٹی اور مینورٹی کے نظریہ کا بطلان واضح کرنے کے لیے 8 مرتبہ اسی بات کو دہرایا، اور ہر نبی کے تذکرہ کے آخر میں کہا ہے کہ اچھے اور پاک باز کبھی بھی میجورٹی میں نہیں رہے، اور معرکہ حق و باطل میں نصرت و خداوندی حق کے ساتھ ہوا کرتی ہے، اگرچہ وہ مینورٹی میں ہوں، اور باطل کو تباہ کر دیا جاتا ہے اگرچہ وہ میجورٹی میں ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار فرعون میں، یہ رکوع نمبر 6 میں اور آیت نمبر 10 سے 33 تک بیان کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، یہ فرعونی لوگ کمزوروں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اور ڈرتے نہیں۔ موسیٰ نے عرض کیا کہ میری زبان ٹھیک طور پر نہیں چلتی، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھیج دیں، میں نے ان کا ایک آدمی مارا تھا، ہو سکتا ہے وہ مجھے قتل کر دیں۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام گئے اور کہا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں۔ فرعون نے کہا تو بچہ تھا، ہم نے تجھے پالا پوسا، اس کے بعد تو ہمارا ایک آدمی مار کر بھاگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ حرکت مجھ سے بھول میں ہو گئی تھی، پھر اب مجھے رب تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، کیا تو نے مجھ پر جو احسان کیے تھے اس کا یہ بدلہ لے رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو رب تعالیٰ کے بارے میں بتایا۔ رب تعالیٰ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، ان دونوں میں اسی کا حکم چلتا ہے، تمہیں اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی اسی نے پیدا کیا، وہ مشرق و مغرب کا رب ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ تو نے میرے سوا کسی اور کو رب بنایا تو تجھے قید کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو 2 معجزے دکھائے، لاٹھی پھینکی تو اژدہا بن گئی، اور اپنے ہاتھ بغل سے نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ، رکوع نمبر 7 اور آیت نمبر 34 سے 51 تک بیان کیا گیا۔ فرعون یہ دیکھ کر آس پاس بیٹھے درباریوں سے کہنے لگا کہ واقعی موسیٰ ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے اس ملک سے نکال دے، تمہاری کیا رائے ہے؟ پھر آپ کو نیچے دکھانے کے لیے فرعون نے مصر سے نامی گرامی جادوگر بلائے گئے۔
پھر مقابلہ کا دن مقرر ہوا، یوں کہ سالانہ جشن اور عید کے دن ایک بڑے میدان میں لاکھوں کے مجمع کے سامنے مقابلے کا آغاز ہوا۔ جادوگروں کی ڈالی ہوئی رسیوں اور لاٹھیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اژدھا نے ہڑپ کر دیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، یہ معجزہ حق ہے۔ وہ فوراً سجدہ میں گر گئے اور کہنے لگے، آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون۔ فرعون نے انہیں قتل کی دھمکیاں دی، لیکن انہوں نے ذرا برابر بھی پرواہ نہ کی اور اپنے ایمان پر جمے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام دریا کے پار، یہ رکوع نمبر 8 میں اور آیت نمبر 52 سے 68 تک بیان کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو رات کی تاریکی میں مصر سے لے کر نکل گئے۔ فرعون نے لشکر کے ساتھ تعاقب کیا، بالآخر دریا کے کنارے بنی اسرائیل کو پا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، فکر نہ کرو، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ اس مشکل میں ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ پھر فوراً ارشاد ہوا، اس سمندر کو اپنے عصا سے ضرب لگاؤ۔ ضرب سے سمندر میں رستے بن گئے۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بحفاظت دریا کے پار ہو گئے اور فرعون لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ اس قصہ سے سبق ملا کہ بالآخر حق والے کامیاب ہوتے ہیں اور ظالموں کا مقدر ہلاکت کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھا دوں جو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہے تھے جب آپ نے سمندر کو پھاڑا تھا۔ میں نے عرض کی، میرے آقا ضرور کرم فرمائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم لک الحمد و الیک المشتقی و بک والمستغاث انت المستعان ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب سے میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کلمات کو سنا، میں ہمیشہ ان کا ورد کیا کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت، یہ رکوع نمبر 9 اور آیت نمبر 69 سے 104 تک بیان کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے اپنی قوم کو بت پرستی سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ اے قوم، بھلا یہ بت تمہاری پکار سنتے ہیں کیا تمہارے کچھ کام آتے ہیں؟ قوم نے کہا کہ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے سوا میرے تو یہ سب دشمن ہیں، میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، وہی کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے مارے گا پھر دوبارہ زندگی بخشے گا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں میری خطا معاف فرما دے گا۔ انہوں نے دعا کی، اے اللہ مجھے نیکوں کے ساتھ شامل فرما، بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر، مجھے جنت کا وارث بنا، میرے باپ کو بخش دے اور قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کر، جس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد۔ اس روز مشرکوں کو سارے جھوٹے خدا بھول جائیں گے، اس روز اپنی سفارشوں کو تلاش کریں گے مگر کوئی کام نہ دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کردار میں ماننے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے کو تیار نہیں۔ قوم نوح کی طرف حضرت نوح علیہ السلام، یہ رکوع نمبر 10 میں بیان کیا گیا اور آیت نمبر 105 سے 122 تک بیان کیا گیا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان توحید و شرک کا معرکہ اور اس میں اہل ایمان کی اقلیت کی کشتی میں نجات اور اہل کفر و شرک کی اکثریت کی پانی کے سیلاب میں غرقابی اس نظریہ کو واضح کر دیتی ہے کہ تعداد کی کثرت کامیابی کی ضامن نہیں، بلکہ اعمال کی صورت و حسن
حقیقی کامیابی کی ضامن ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت قوم عاد کو، یہ رکوع نمبر 11 میں اور آیت نمبر 123 سے 140 تک بیان کیا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے پاس آئے اور فرمایا، لوگو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ دیکھو میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میری مزدوری تو اللہ کے پاس ہے۔ تم بڑی اونچی اونچی عمارتیں بے مقصد بناتے جاتے ہو، جیسے تمہیں یہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ تم لوگوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہو۔ اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں مویشی دیے، اولاد، باغات اور چشموں سے نوازا۔ قوم کہنے لگی، ہود علیہ السلام ہمیں سمجھانا یا نہ سمجھانا برابر ہے، تمہارے یہ عذاب کے ڈراوے ہم مدت سے سن رہے ہیں۔ پھر ہم نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا۔ اس واقعہ میں بھی نشانی موجود ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام، یہ رکوع نمبر 12 اور آیت نمبر 141 اور 159 میں بیان کیا گیا۔ پھر قوم سمود اور ان کی طرف بھیجے گئے نبی صالح علیہ السلام کے درمیان معرکہ حق و باطل، باغات اور کھیتیوں کی سبزی و شادابی، سنگ تراشی کی ٹیکنیک میں ان کی مہارت اور ان کی بستی میں امن و امان کی مثالی حالت بھی نبی کے مقابلہ میں انہیں عذاب الہی سے نہ بچا سکی، اور مفسدین کی اکثریت کو تباہی سے دوچار کر کے مومنین کی اقلیت کو اللہ نے بچا لیا۔ قوم لوط کی طرف حضرت لوط علیہ السلام، یہ رکوع نمبر 13 اور آیت نمبر 116 سے 175 تک بیان کیا گیا۔ پھر لوط علیہ السلام اور ان کی فحاشی و عیاشی میں ڈوبی ہوئی قوم کے درمیان شرافت و شیطانت کے معرکہ میں لوط علیہ السلام کی کامیابی اور ان کے مخالفین کی عبرتناک ہلاکت نے شریف اقلیت کو شریر اکثریت پر غلبہ کی نوید سنا دی ہے۔ قوم مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام، رکوع نمبر 14 اور آیت نمبر 176 سے 191 تک بیان کیا گیا۔ پھر شعیب علیہ السلام کا مقابلہ ایک مستحکم معیشت و تجارت کی حامل قوم کے ساتھ، جس میں ایک طرف ناپ تول میں کمی، جھوٹ اور فساد کی گرم بازاری، اور دوسری طرف امانت و دیانت اور صلاح کے ساتھ وسائل سے محروم اقلیت کی کامیابی و کمرانی۔ اہل حق کے لیے نصرت و خداوندی اور اہل باطل کے لیے آسمانی پکڑ کا واضح اعلان ہے۔ اللہ کا آخری پیغام شعراء، رکوع نمبر 15 آیت نمبر 192 سے 227 تک بیان کیا گیا۔ اے ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے، جسے ایک ایماندار فرشتہ لے کر آپ کے دل میں اترا ہے۔ یہ عربی زبان میں ہے۔ کیا آپ کے دشمنوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں؟ بنی اسرائیل کے علماء خوب جانتے ہیں، مگر یہ لوگ خدا کی طرف سے عذاب آنے تک ماننے کو تیار نہیں۔ اگر برسوں تک بھی ان کو مہلت مل گئی، پھر بھی ان کو چھوڑا نہ جائے گا، بالآخر پکڑ لیا جائے گا۔ یہ کتاب مبین شیطان لے کر نہیں اترے۔ شیاطین آسمان کی طرف جائیں تو ان پر پتھر برستے ہیں۔ آپ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود کو نہ پکاریں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، ایمان والوں کے ساتھ تواضع سے پیش آئیں۔ اللہ آپ کو دیکھتا رہتا ہے، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اسی پر بھروسہ کرے۔ شیطان تو جال سازوں اور بدکاروں پر اترتے ہیں، اور شاعروں کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ہاں، ایسے شاعر جو ایمان والے، نیک کردار، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے اور مظلوموں کے مددگار ہیں، ان سے مستثنیٰ ہیں۔